اور اس کا اثر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی گھر تشریف لائے، پسینے سے شرابور، زملونی زملونی، کمبل اڑھائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آپ گھبرائے ہوئے، تو بیوی کا کیا کام بنتا ہے؟ یہ آج کل کی عورتوں کو پیغام بھی دینا ہے کہ شوہر جب گھبرایا ہوا یا باہر سے گھر آئے تو اسے کیسے سنبھالنا ہے، اس کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ آج کل کی عورتوں کو کوئی خبر نہیں ہے شوہر کے حقوق کیا ہیں، کیسے معاملہ کرنا ہے۔ وہ باہر سے بیچارہ تھکا ہوا آتا ہے، اگو پہلے ہی سوالات تیار ہوں دیں، وہ بیچارہ اور پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی چھڑو پران جڑا ٹائم باہر گزر جاوے، وہی سکھ دا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں، ایک عورت ہے، عورت اللہ کے نبی کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عورت ہے جو ایک پیغمبر کو تسلی دے رہی ہے، ایک پیغمبر کو تسلی دی جا رہی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کے اندر یہ صفات موجود ہیں، تصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ صفات جس کے اندر ہوں اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آپ سچ بولنے والے ہیں، سچے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہم سچ بولنے والے ہیں، بیوی ہے شوہر سے جھوٹ، شوہر بیوی سے جھوٹ، اولادیں ماں باپ سے جھوٹ، ماں باپ اولادوں سے جھوٹ، تجارت میں جھوٹ، معاشرت میں جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ۔ جی جھوٹ تو بغیر گزارا ہی کوئی نہیں کی کریے مولوی صاحب، جھوٹ تو بغیر گزارا ہی کوئی نہیں، دھندا ہی نہیں چلتا۔ ملاوٹ نہ کریں یہ نہیں ہوتا۔ شیطان کیسے انسان کو ورگا لاتا ہے، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اس کی دعوت ہے یہ کہ سارے جہنم میں چلے جائیں۔ یہ شیطان کی دعوت ہے کہ کیسے یہ ایمان سے محروم ہو کر جہنم میں جانے والے بن جائیں۔ اس لیے فحاشی کو، جھوٹ کو، غیبت کو، ان چیزوں کو اس نے عام کر دیا، عام کر دیا فحاشی کو، عام کر دیا بدماشی کو، عام کر دیا زنا کو، عام کر دیا بے حیائی کو، کہ جب انسان سے حیا ہی نکل جائے گا تو ایمان کہاں باقی رہے گا؟ پھر یہ جائے گا سیدھا جہنم میں۔ تو شیطان کی دعوت ہے جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور انبیاء کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ۔ انبیاء کی دعوت ہوتی ہے تاکہ اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے۔ شیطان کی دعوت ہوتی ہے یہ جہنم میں جانے والے بن جائیں۔ انبیاء کی دعوت ہوتی ہے اللہ ان کو معاف کر دے۔ اور اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کمزور ہے، بزدل ہو سکتا ہے۔ جی بخیل ہو سکتا ہے؟ کہاں بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایمان والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور آج ہمارا حال دیکھو کیا حال ہے کہ جھوٹ کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں۔ جی جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا، کیا کریں؟ تصدیق الحدیث، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اور سچ سے اطمینان ہوتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے انسان۔ تو تصدیق الحدیث میں اس سے بڑی فضیلت کیا سناؤں کہ اماں قسم اٹھا کے کہہ رہی ہیں جو سچ بولنے والا ہے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا، جو سچا ہے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کیسے اللہ آپ کو ضائع کر سکتا ہے؟ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، جن کے پاس کچھ نہیں ان کو کما کر دیتے ہیں، کیسے اللہ آپ کو ضائع کر سکتا ہے؟ کسی کی حاجت کو پورا کرنا بتاؤں کتنا بڑا اجر ہے، کسی کی حاجت کو پورا کرنا۔ ایک حدیث سنو،
اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد ان العبد لیأتی بالحسنى یوم القیامہ، اے داؤد قیامت کے دن ایک بندہ صرف ایک نیکی لے کر آئے گا، میں اس کی بخشش کا اعلان کر دوں گا۔ قیامت کے دن بندہ صرف ایک نیکی لے کر آئے گا، میں اس کی بخشش کا اعلان کر دوں گا۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ کون سی نیکی؟ کوئی مسلمان آپ کے پاس آیا، جی مجھے یہ کام ہے، مجھے فلاں کام ہے، آپ میرا کام تو کر دیں۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، نہیں جانتے کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، نہیں جانتے کہ یہ کام کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے، اس کے ساتھ کھڑا ہونے پر یہ اجر ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اللہ قیامت کے دن اس ایک نیکی کی وجہ سے انسان کی بخشش کا اعلان کر دے گا۔ داؤد قیامت کے دن میرا بندہ ایک نیکی لے کر آئے گا، میں اس کی بخشش کا اعلان کر دوں۔ تو میرے بھائیو، تحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہمان نواز ہیں، جو مہمان نواز ہو اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وتعین علی نوائب الحق، یہ صفات بیان کرتی جا رہی ہیں، اللہ کے نبی کو تسلی ہو رہی ہے، تسلی دے رہی ہیں۔ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے جس نے سب سے پہلے ایک پیغمبر کو تسلی دی ہے، وہ ہے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو بتاؤ یہ وحی پہلی اتری، میرے نبی کی حالت شرابور، گھبرائے ہوئے، لیکن کیسے اماں نے تسلی دی۔ یہ آج جو ہم آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، یہ پیچھے اس سینے کی برکت ہے، اللہ کی قسم اس سینے کی برکت ہے، میرے نبی کے سینے کی برکت ہے۔ یہ جو آج سینوں میں محفوظ ہے، پیچھے نسبت ہے اللہ کے نبی کے سینے سے۔ تو اللہ آج ہمارا 7-8 سال کا بچہ ہو، بچی ہو، وہ سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اور پھر یہ قرآن، اس کتاب میں شک نہیں کہ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اعجاز ہے اس کا، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ کسی کو شک ہو، قرآن میں اللہ کہتا ہے اگر تم نہیں مانتے ہو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تم مانو یا نہ مانو، تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اگر تم شک میں ہو تو اس کی مثل پیش کر کے دکھاؤ، اس قرآن کی مثل پیش کر کے دکھاؤ۔ پہلے بڑا چیلنج کیا، اس قرآن کی مثل پیش کر کے دکھاؤ، ناکام۔ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِ، اس کی 10 آیتوں کی مثل پیش کرو، ناکام۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِ، اچھا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ان 3 آیتوں جیسی آیتیں ہی بنا کر پیش کر دو، چھوٹی سی صورت ہی بنا کر پیش کر دو۔ عتبہ نے کہا میں بڑا شاعر ہوں، شاعری کو جانتا ہوں، میں بڑا نظم و نثر کا بادشاہ ہوں، میں بڑے اچھے سے سمجھتا ہوں، میں جا کر محمد سے بات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ قریب آیا اور آپ سے کہنے لگا مخاطب ہو کر، اے محمد، اگر آپ کو عرب کی سرداری چاہیے، ملک چاہیے، تو آپ کو سردار بنا دیتے ہیں۔ اگر بادشاہ چاہیے، بادشاہ بن جائے۔ مال چاہیے تو عرب میں سب سے زیادہ مالدار آپ ہوں گے۔ اگر خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا ہے تو یہ عرب کی حسین لڑکیاں موجود ہیں، جن سے چاہیں گے آپ کا نکاح کر دیا جائے گا، لیکن آپ اپنا دین چھوڑ دیں۔ یہ آ کر مطالبہ کیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا گل مک گئی؟ وہ کہنے لگا جی مک گئی۔ پھر آپ نے حامیم سجدہ تلاوت شروع کی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون
قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة کافرون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. اور جب آپ اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٍ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو عتبہ ایک دم سے کھڑا ہوا، اللہ کے نبی کے یوں منہ پہ ہاتھ دیا، آپ کو رشتہ داری کی قسم آپ چپ ہو جائیں، آپ کو رشتہ داری کی قسم آپ خاموش ہو جائیں. اور پھر واپس پلٹا تو کفار کہنے لگے جس چہرے سے گیا تھا وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا، بدلا ہوا لگ رہا ہے. تو عتبہ کہنے لگا میں بڑا ماہر ہوں شاعری کا، نظم و نثر کو جانتا ہوں، لیکن یہ کلام یہ الگ کلام ہے، یہ ان جیسا کلام نہیں ہے، یہ تو ہمیں عاد اور سمود کی بجلیوں سے ڈراتا ہے، اور تم جانتے ہو محمد جب بھی بولتا ہے سچ ہی بولتا ہے، چھوڑ دو اس کو اس کے حال کے اوپر. میرے بھائیو، یہ اعجاز ہے قرآن کا، اس کی مثل پیش کرنا یہ اپنی ذات میں بے مثل ہے، اپنی فصاحت میں بے مثل ہے، اپنی بلاغت میں بے مثل ہے، اپنی حفاظت میں بے مثل ہے. پھر یہ کیسے ہمیں ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ایمانیات کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کی ذات کو معبود بنا لو، اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. قل هو اللہ احد، اکیلا ہے، شریک نہیں، اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا. اللہ الصمد، بے نیاز ہے، محتاج کوئی نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ ایمان بتلاتا ہے، یہ ایمان اپنے دل میں ہم نے اتارنا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے کہ اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں، اس کے بغیر کوئی نیکی قبول کوئی نہیں. اگر انسان کے اندر ایمان نہ ہو، اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں، اس کی سخاوت قبول نہیں، اس کا علم قبول نہیں. اگر انسان کے اندر ایمان کوئی نہیں، اور اگر ایمان ہے تو چھوٹی سی نیکی بھی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی.